علم ہجا کو جو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے حرف کی تقسیم کے بارے میں، حرف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ حرف کو ادا کیسے کیا جاتا ہے یا علم ہجا ہے کیا۔ اب آ جاتے ہیں حروف کی اقسام پہ۔ جو اساتذہ تھے جنہوں نے اردو کی اس حروف کی تقسیم کی، انہوں نے آگے ان حروف کو مزید تقسیم در تقسیم کیا کہ حروف شمسی کون سے ہیں، حروف قمری کون سے ہیں، حروف تازی ہیں، حروف فارسی ہیں اور حروف ہندی کون سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے، کہ مختلف جب قبائل ملے، لشکر ملے، قومیں ملیں، تو ایک نیا جو ہے ایک زبان ترتیب پانے لگی، ایک نئی زبان اپنا وجود سامنے لانے لگی۔ جب مسلمان جو ہے ادھر ہندوستان میں آئے تو مختلف لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی ہیں۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ جی سندھ سے اردو شروع ہوئی ہے، اور کسی نے پنجاب سے کہا، حافظ محمود شیرانی نے، ٹھیک ہو گیا۔ مختلف یہ نظریات ہیں، لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے کہ جب لشکر، چونکہ اس میں نا جیسے ابھی فوج ہے تو فوج میں کیا ہوتا ہے، ہر علاقے، قوم، قبیلے کے لوگ موجود ہیں، تو فوج کی اگر آپ میں سے کسی کا واسطہ پڑا تو وہ ایک اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ سارے لشکر میں ہر قوم اور قبیلے اور لوگ تھے ملک کے، خطے کے، تو ایک نئی زبان جو ہے ترتیب پانے لگی۔ تو اسی وجہ سے آگے جب نئی زبان ترتیب پا رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں حروف، الفاظ نئے آ رہے ہیں، تو ان حروف کی بھی تقسیم اساتذہ نے کی ہے۔ حروف شمسی آپ کے سامنے تے، سے، دال، زال، رے، زے ہے، سین، شین، صاد، دعا، توئے، زوئے، لام، نون۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف لام آ جائے، یہ ان حروف سے پہلے اگر الف اور لام آ جائے تو الف اور لام پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی وہ لفظ جو آپ کے سامنے آئے گا اور اس میں الف اور لام پڑھا نہ جائے، جن میں الف اور لام پڑھا نہ جائے، وہ حروف کہلاتے ہیں حروف شمسی۔ جیسے الشمس ہے تو یہ لفظ شمس ہے بھائی، الف لام نہیں پڑھا جاتا، تو حرف کیا آیا یہاں پہ، شین آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حروف شمسی میں آپ کے سامنے شین کا حرف آیا ہوا ہے، تو لفظ ہے الشمس، الشمس نہیں ہوگا، یہ شمس ہوگا۔ تو شمس سے پہلے الف لام آیا، شین سے پہلے، تو یہ جو حرف ہے یہ شین، یہ کہلائے گا حرف شمسی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح رحمان لفظ ہے، الف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، کہ وہ حروف، یہ اب رے آ رہے نا، تو رے کیا آ گیا ادھر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یاد رکھ لیں ان جو حروف شمسی ہیں، ان سے پہلے اگر الف اور لام آ جائے اور وہ پڑھا نہ جائے، سائلنٹ ہو جائے، ساکن ہو جائے، وہ اس کی آواز خاموش ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ حروف شمسی ہیں۔ حروف قمری اس کی متبادل آ جاتے ہیں بھئی۔ حروف قمری جن میں، اس میں کیا تھا، الف لام پڑھا نہیں گیا، اور جن الفاظ میں، جن حروف سے پہلے الف لام پڑھا جائے گا وہ حروف قمری کہلائیں گے۔ جیسے الکلام ہو گیا، تو کاف کیا ہے، یہ حروف یا حرف قمری ہے کیونکہ اس سے پہلے الف اور لام پڑھا جائے گا۔ جیسے ایک برصغیر کے مشہور شخصیت ہو گزرے ہیں، ہم کہتے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد، ٹھیک ہو گیا، ابو الکلام آزاد۔ اب اگر الف لام سے پہلے بھی کوئی لفظ آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ الف جو ہے یہ بالکل اپنی آواز خاموش کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ الکلام، ابو الکلام آزاد، تو الف بالکل حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، لام ہو گیا۔ اسی طرح یہ اوپر جو لفظ ہم نے پڑھے تھے نا، اس کے جیسے لفظ آ جاتا ہے نور الدین، ظہیر الدین، ٹھیک ہو گیا، الف لام جو ہے کیا ہو جاتا ہے، اس میں حروف شمسی میں وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں نور الدین اور ظہیر الدین کے حوالے سے۔
بتایا۔ اچھا، ابوالکلام آزاد، اب لام جو ہے یہ الف جو ہے یہ شروع میں تو پڑھا گیا، اگر آ گیا اس سے پہلے حرف کوئی نہ آ رہا ہو، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ رہا ہو تو کیا ہے، الف ساکن ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ الف نہیں پڑھا جائے گا اور یہاں پہ الف آواز دے گا، پڑھا جائے گا الکلام اور ابوالکلام، ٹھیک ہو گیا، الف یہاں پہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی غالب کا مشہور زمانہ شعر سنا ہوگا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں لفظ جب آپ وزن کرتے ہیں، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو اس رے اور سین کو ملایا جاتا ہے، آخرس کیا جاتا ہے، الف جو ہے وہاں پہ دبا دیا جاتا ہے، اس میں وزن میں نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کا وزن 2-1-2 پہ کرتا ہے شاعر، کیونکہ اچھا 2 پہ کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ کس کی مثال ہے، حروف قمری کی، اس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن وہاں پہ کیا کر دیا، حروف قمری، اب اللام تو نہیں آ رہا، لیکن جب آگے مزید چلتا ہے تو وہاں پہ اوزان پہ، شاعری پہ تو یہ الفاظ کی حرف کی پہچان آتی ہے، وہاں پہ اس چیز کو معدوم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حروف تازی آ جاتے ہیں بھئی۔ حروف تازی کا تعلق ان حروف سے ہے، ان الفاظ، وہ حروف ہوتے ہیں حروف تازی جن کا تعلق صرف عربی زبان سے ہے، یعنی اگر آپ کے سامنے لفظ کوئی آتا ہے اور وہ استعمال عربی زبان کے الفاظ کے بیچ ہی استعمال ہوگا، وہ حروف تازی کہلائیں گے۔ حروف فارسی، یہ تازی کی سے تھوڑے آپ وہ ڈبل مائنڈڈ ہیں، سمجھانا ضروری تھا کہ فارسی کے عربی کے جو حروف ہوں گے ان سے ان کا تعلق ہے، اس سے فارسی زبان کا کوئی حرف اس میں نہیں آئے گا جس میں یہ الفاظ شامل ہو رہے ہوں گے۔ حروف فارسی کے 4 حرف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بتا دوں کہ اردو زبان کے جو ٹوٹل جو ہے وہ 37 الفابیٹس ہیں، حروف تاجی ہیں، جن حروف میں یہ 4 پے، چے، سے اور گاف آ جائے گا وہ حروف فارسی ہوں گے، اور ہندی جو ہے وہ ڈال، ٹے، اڑے اور 2 چشمی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ شاعری کے جو بہرے میں آپ کو سکھا رہا تھا اس میں 2 چشمی ہے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عمل تختی میں نہیں آتی، وزن میں نہیں آتی، وہ حروف ہندی کہلائیں گے، ٹھیک ہو گیا، جن میں ڈال، ٹے، اڑے، ہے آ جائے۔ تو یہ حروف جس لفظ میں شامل ہوں گے وہ لفظ ہندی ہوگا، یہ حروف جس میں شامل ہو جائیں گے وہ فارسی، اور یہ جو ہے یہ ان کا تعلق مطلب فارسی حروف سے ہوگا، اور یہ حروف جو ہیں یہ عربی زبان سے ان کا تعلق ہوگا۔